یہ اگر آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے جملے سنے ہو کہ آپ نے آئینی تاریخ کو کتنا داغدار کیا ہے، تو جتنے بھی سخت الفاظ ہیں، اگر وہ فیصلہ جو 3 سال جنرل پرویز مشرف کو دیے گئے تھے آئین میں امینڈ کرنے کا سپریم کورٹ نہیں دیے تھے، اگر اس کو سامنے رکھ لیں یا ماضی کے وہ فیصلے سامنے رکھ لیں جب مارشل لاؤں کے اوپر مہر لگائی گئی تھی، شریف الدین پیرزادہ صاحب کوئی نیا طریقہ انوینٹ کرتے تھے، تو بات غلط نہیں ہے، لیکن بات ہے شرم کی۔ بات بالکل غلط نہیں ہے ملک صاحب، ہمارے اس ملک کی عدالتی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جن میں عدالتوں نے بجائے اس کے کہ آئین کی سپریمیسی میں بلیو کرتے ہوئے آئین کو ترجیح دیں، انہوں نے ڈکٹیٹرز کی ومز اور وشز کو ترجیح دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان سب میں جو سب سے بڑا جو دھبا ہے سپریم کورٹ کے اوپر ہماری عدالتی تاریخ میں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے۔ پوری دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں خاص طور پہ کہ جہاں پہ کوئی اگر مس کیریج آف جسٹس ہو جائے، جو بعد میں ایویڈنسز سامنے آئیں، تو لوگ نہ صرف بری کیے جاتے ہیں بلکہ ان کو آنریبلی ان سے ایک معافی بھی مانگی جاتی ہے کہ ہم سے جو ڈسپنسیشن آف جسٹس تھی اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک ہماری سپریم کورٹ اس فیصلے کو ری وزٹ نہیں کر سکی۔ ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں موجود تھا، وہاں سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آج میں اس کرائم سین پہ کھڑا ہوں جہاں پر میرے نانا کا قتل کیا گیا تھا۔ بات ان کی ٹھیک تھی۔ اور اگر ہم عام آدمی کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو ہمارے عام آدمی کو، پولیٹیکل پلیئرز کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، انہیں تو کبھی انصاف ملا نہیں، لیکن عام آدمی کو بھی ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کتنا اعتبار ہے کہ اگر آج آپ اس ملک میں فوجداری یا دیوانی مقدمہ، میں وکیل ہوں، اس بات سے واقف ہوں، کہ آپ دائر کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم 15 سے 20 سال چاہیے انصاف کے لیے۔ سر ویسے بھی اس سپریم کورٹ میں سامنے آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ ہے جی، یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہے، جی، کسی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کو 4 دن کے لیے اندر رکھ کے بتاتے ہیں، وہ اسپتال پہنچ جاتے تھے، ان کے پاس آتے ان کو بلانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ ہے، ابھی میں ان کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا، لیکن حل دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لڑائی کو دعوت دے رہے ہیں، آگ کو دعوت دے رہے ہیں، حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ملک صاحب ابھی تو وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، 90 روز آئینی شرط ہے، میں نہیں کہتا کہ آئینی شرط نہیں ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے کہ 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن کی لمٹ ہے، اور اگر ہمارے ہاں یہ رسم، یہ پریسیڈنٹ، یہ آئین کی شک ایک دفعہ وائلیٹ ہو گئی تو اس ملک میں پھر الیکشن کسی نے نہیں کرانے۔ ایمرجنسی لگانے کے طریقے کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے ذکر کیا تھا کہ وہ کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے آئین کے اندر دیکھیں طریقہ کار دیے ہوئے، ہر سچویشن کو فوسی کر کے ایمرجنسی کو لگائے گا سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، لیکن وہ بھی پھر چیلنج ہوگی اگر وہ بھی ایک میلیفائڈ انٹینشن سے۔ اور اس وقت میلیفائڈ جو انٹینشن ہے میری نظر میں، وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومت میں شامل جماعتیں الیکشنوں سے فرار چاہتی ہیں، حکومت بھاگ رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں، پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوں، پنجاب یا خیبر پختونخوا میں، حکومت ہر جگہ الیکشن سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے پی ڈی ایم نے سب سے بڑا بلنڈر مارا ہوا ہے، جو 9 اپریل کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اس وقت عمران خان کو گرا کے حکومت لی، اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈی لنک کرنے کے لیے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے جپھی ڈالنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ کوئی جمہوریت اور پاکستان بچانے نہیں چاہے، اس کی سزا ان کو مل رہی ہے، لیکن پاکستان کو بھی مل رہی ہے۔ ملک صاحب اس میں بھی اگر جو ہمیشہ سے اپوزیشن کی ڈیمانڈ رہی تھی اس وقت، یہ اپوزیشن کی کہ جی ہم نیب قوانین کے اندر ترامیم چاہتے ہیں، ہم الیکٹورل لاز کے اندر ترامیم چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں چلے، اگر یہ اس وقت بھی الیکشنز میں چلے جاتے تو آج جو یہ غلاظت کی جو ٹوکری حکومت نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے تو اس ملک کا عام آدمی جو پس کے رہ گیا ہے، تو یہ نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ آج سب کچھ جو ہم نے جو یہاں پر حکومت پہلے مہینے میں الیکشن میں چلے جاتے تو رستہ تھا، اب رستہ نہیں ہے، اب رستہ نہیں رہ گیا، اب تو بھاگتے بھی نہیں بنے گی، بھاگتے بھی نہیں بنے گی اب۔ لیکن پھر ملک صاحب سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے نا کہ جمہوری سپیرٹ کیا ہے؟ جمہوری سپیرٹ تو یہ ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے حکومت لی، آپ نے پاور پالیٹکس میں آپ شامل ہوئے، آپ نے وہ فیصلے کیے جو فیصلے آج اس ملک کا عام آدمی ان کی کاسٹ پے کر رہا ہے، تو پھر آپ بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور اگر آپ کو الیکشنوں میں ہار ہوتی ہے تو آپ کہیں بسم اللہ، قیمت انہوں نے چکانی ہے، قیمت انہوں نے چکانی ہے، الیکشن میں ہار جائیں، مطلب ابھی بھی ہارنا ہے، اکتوبر میں بھی ہارنا ہے، ابھی ہار جاؤ، اس کھیل کا حصہ ہے۔